بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ منگول کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ سنٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے؟ ان کا ضابطہ اخلاق کیا تھا؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا؟ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن وہ ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں صحرائے گوبی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرنے میں گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑیوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی کھالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایہ طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو ٹیکس ادا کرتے تھے۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے گول سے خیموں میں رہتے تھے۔ انہیں یورس کہا جاتا تھا۔ یہ خیمے دور سے مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمالی نظریے کی ایک قسم تھی جس میں مولوی کا کردار شمان ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماروں کے لیے علاج تجویز کرتا اور روحوں کو کنٹرول کرنے والا چوکی دار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ اگر کوئی ان میں چوری کرتا، اسے ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا اور اس کی سزا موت ہوتی تھی۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے۔ حلال حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، بھیڑیے کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت ہوتے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو انسانی گوشت کھانے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ انہیں جوئے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں کا خون چوستی اور گوشت کھاتی ہیں۔ انہیں چوہے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ کھانے کی جگہ کو وہ نہ کسی کپڑے سے ڈھانپتے تھے اور نہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے تھے، بلکہ اپنے کپڑوں ہی سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس گندم، روٹی، نہ سبزی اور نہ کھانا پکانے کا تیل تھا تو صرف گوشت ہی گوشت۔ کھانا کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے جڑی چربی سے بھر جاتے تھے۔ وہ چمڑے کے اپنے بوٹوں سے یا گھاس سے یا جو چیز سامنے آتی اس سے صاف کر لیتے تھے۔ منگول عورتیں جسامت کی موٹی ہوتی تھیں۔ جس عورت کی ناک موٹی ہوتی وہ خوبصورت تصور کی جاتی تھی۔ شادی بیاہ کے موقع پر بیویاں خریدی جاتی تھیں۔ جن لڑکیوں کے دام زیادہ بڑھائے جاتے وہ بن بیاہے بیٹھی رہتی تا وقت کہ سمجھوتا نہ ہو جائے۔ باپ کے مرنے پر اس کا بیٹا باپ کی بیویوں پر اپنا حق سمجھتا اور ان تمام کو اپنی بیوی بنا لیتا۔ صرف اس کی سگی ماں اس سلوک سے بری تھی۔ منگول عورتیں اکھڑ مزاج اور منہ پھٹ ہوتی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں منگولیا کے چیف چنگیز خان نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایک ماہ گھوڑے کی پیٹھ سے اترتے نہیں تھے اور کھانا پینا اس کے اوپر ہی پسند کرتے تھے۔ گھڑ دوڑ، ایک دوسرے سے الجھ پڑنا اور قبیلے کا دوسرے قبیلے پر چڑھ دوڑنا ان کا معمول تھا۔ مغلوب قبیلے کو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی عورتیں اٹھا لی جاتی، یعنی مردوں کی غلطیوں اور کمزوریوں کی سزا قدیم دور سے عورتوں ہی کو بھگتنا پڑتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں بھی قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے جب صلح کی کوشش کی جاتی ہے تو کمزور کو طاقتور سے اپنی جان خلاصی کروانے کے لیے اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو مخالفوں کو پیش کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ ان سے شادی رچائیں یا ایسے ہی باندی بنا کر رکھ لیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہی ان کا ضابطہ اخلاق تھا۔ ان کی سوچ کا محور ان کا دشمن ہوتا تھا۔ جو انسان چاہے منگول ہو یا غیر منگول، اگر ایک دشمن کی حیثیت سے ان کے دماغ میں گھس جاتا
تو وہ تب تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک اس کا نام و نشان نہ مٹا دیتے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے شیئر اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔